تھانے دار اور محرر کے کرتوت اب چھپ کر نہیں رہ سکیں گے۔ ایس ایچ او کیا کر رہا ہے، محرر کہاں مصروف ہے؟ تھانوں کی براہ راست مانیٹرنگ ہوگی، سب پتہ چل جائے گا۔ آئی جی سندھ کا تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم۔ آئی جی غلام نبی میمن نے 2 روز میں رپورٹ مانگ لی، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، محافظوں کو اپنے ہی لالے پڑ گئے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا تمام تھانوں کی براہ راست مانیٹرنگ کا فیصلہ، ہر تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ ڈیوٹی افسر کے کمروں اور لاک اپ میں بھی کیمرے نصب کیے جائیں۔ کیمرے تھانے کے مرکزی گیٹ، ہیڈ مرر، ڈیوٹی افسران کے کمروں اور لاک اپ میں نصب کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آئی جی نے تمام ایس ایس پیز کو ہدایت جاری کر دی، سی سی ٹی وی کیمرے مکمل فعال کروا کر 2 دن کے اندر رپورٹ پیش کی جائے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی سرگرم ہو گئے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہب ڈیم سے نئی کینال ڈالی جا رہی ہے۔ روڈ کٹنگ کرنے والوں کے خلاف جلد اینٹی کرپشن کو خط لکھوں گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں مسائل کا انبار، میٹروپولیٹن شہر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جی علانہ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ لیاری میں سڑک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، یہ سڑک معروف بزنس مین کے نام سے منسوب ہے۔ تعصب کی اینک رکھنے والوں کو دکھائیں گے یہ شہر ہمارا ہے۔ پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہب ڈیم سے نئے کینال ڈالی جا رہی ہے۔ اس سڑک پر ہم موجود ہیں جس کا نام کراچی شہر کے ایک مشہور بزنس مین اور کراچی کے سابق میئر غلام علی انلالہ صاحب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جو باتیں کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں کام نہیں ہوتا، ان کی تعصب کی اینک کو ختم کریں۔ ہم پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہب سے 12.8 ارب روپے کی جو نئی لائن ہب کنال ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کراچی والوں سے کہ اگست 2025 میں وہ نئی کنال کو مکمل کریں گے۔ نارتھ ناظم آباد میں روڈ کٹنگ کی اجازت دینے والوں کے خلاف جلد اینٹی کرپشن سے رجوع کروں گا۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن سے کہا گیا ہے کہ جہاں انہوں نے دفتر قائم کیا ہے ہمیں وہاں کے کاغذات فراہم کر دیں۔ میں کہتا ہوں آڈٹ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو فلاحی ادارہ ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ باقی جو لیٹر لکھنا تھا اینٹی کرپشن کو، وہ انشاءاللہ میں اس کو لکھ دوں گا۔ میں تھوڑا مصروف رہا، تھوڑا کام بھی کرنا ہوتا ہے نا، صرف سازشیں تھوڑی کرنی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ لیٹر لکھوا دوں گا۔ اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا۔ باقی کے ایف سے ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کاغذات ہیں اس جگہ پر بیٹھنے کے تو کاغذات دکھا دیں، اگر کاغذات ہوں گے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس شہر کی خدمت میں مصروف ہے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرامین ممنان علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے متاثرہ علاقوں میں مکمل بجلی بحال کر دی گئی۔ شہر میں بجلی کی سپلائی معمول کے مطابق ہے۔ آج کے الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر دی گئی تھی جس کے باعث مختلف علاقے متاثر ہوئے تھے۔ اپڈیٹ کریں کہ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے متاثرہ علاقوں میں مکمل بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ شہر میں بجلی کی سپلائی معمول کے مطابق ہے۔ آج کے الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی تھی جس کے باعث مختلف علاقے متاثر ہوئے تھے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مینٹیننس کے نام پر گھنٹوں بجلی کا تعطل، چھٹی کے روز بھی شہری اذیت سے دوچار۔ کے الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی۔ تکنیکی خرابی کے باعث 84 میں سے 25 فیڈر ٹرپ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے بلدیہ، لزبیلا، کلفٹن، ڈیفنس، نارتھ ناظم آباد، آئی چندی گڑھ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرپنگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متبادل بجلی فراہم کرنے کے ذرائع ہونے چاہیے۔ الیکٹرک نے تو مشکلات ہی پیدا کی ہے ہمیشہ کراچی کی عوام کے لیے۔ سارا ٹیکس کراچی کی عوام دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے، اس کے باوجود بھی یعنی کہ چیزیں ہمیں مہیا پرووائڈ طریقے سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری تو عوام کی یہی ایک یہ ہے کہ عوام ٹیکس بھی دے اور بجلی بھی یعنی کہ نہ ملے اس کو۔ ہم لوگ ایک ہینڈسملی بہت اچھا اماؤنٹ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں وہ ریٹرنز نہیں مل رہے ہوتے۔ اگر ایسی کوئی صورت حال ہوتی ہے یا تو اس کا کوئی وہ بیک اپ رکھیں، اگر بیک اپ نہیں رکھتے انفارم کرتے ہیں، لیکن ٹائمنگ جو ان کی ٹائم لائن ہے اس کے علاوہ بھی
एक लंबी लोड शेडिंग हो रही होती है। बहुत बड़े असरात पड़ते हैं क्योंकि बिजली नहीं होती तो हमारे लिए बड़ा मसला है कि पानी नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि पानी का भी वही जब पानी है ना, पानी का मसला यही है कि भी है ना, लाइट नहीं होती तो मोटरें नहीं चलती पानी की। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि तकनीकी खराबी पर टीम ने काम शुरू कर दिया था, जिसके बायस मुतासरा इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल कर दी गई। कैमरामैन नवेद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अल्ताफ अली बरेलवी रोड पर तजावजात से सफाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। गाड़ियां खड़ी होने के बाद सड़क और ग्रीन बेल्ट पर सफाई नामुमकिन हो गई। शहरी कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला सुबह शाम आता है मगर तजावजात के बाद सफाई से कासिर है। तजावजात से सफाई सही हो रही है, ना ही आमदोरफ्त का आसान है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में तजावजात की भरमार, अल्ताफ अली बरेली रोड गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। कमिश्नर कराची ने गुज़श्ता दिनों नवाब सिद्दीकी अली रोड पर सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया था, जहां सिंध सॉल्ट वेस्ट के अमले को तजावजात के बाइस सफाई में दुश्वारियों का सामना है, तो वहीं अवाम भी तजावजात को दर्द-ए-सर करार देती है। जाहिर है ये गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं, लोगों ने रोडों पे डाकखाने पे देखो कितने पथारे लगाए हुए, आप खुद देख लें कि निकलने का रास्ता नहीं बनता है। हादसे भी इसी वजह से होते हैं, जाहिर है इन ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की वजह से इधर कोई सफाई का रद्द-ओ-अमल नहीं होता है और जितनी भी सफाई होती है वो बार-बार से हो जाती है। गाड़ियाँ इधर खड़ी होती हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं उठाता, गाड़ी वाला आके जिसकी मर्जी होती है वो यहाँ पे खड़ी करके चला जाता है। इलाका मकीन बोले ठेले और पथारों की भरमार अपनी जगह, ताहम कमर्शियल गाड़ियों ने मरकजी सड़क को गैर कानूनी पार्किंग के अमाजगाह बना रखा है, जिससे सफाई महाल और ट्रैफिक जाम मामूल बना हुआ है। सफाई वाले आते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बस सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाजायज तजावजात वगैरह खड़ी हो जाती हैं, आगे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इनकी वजह से इसके नीचे भी कचरा होता है, वो साफ नहीं हो पाता है। डस्टबिन वगैरह मौजूद होते हैं लेकिन उसके अंदर जो है पॉटी और ये जो एजेंसी वगैरह वो चले जाते हैं और उनके अंदर जो आग लगा देते हैं भाई, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो, ले जाते हैं उठा के, बात पॉटी वगैरह आते हैं उठा के ले जाते हैं। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले ने लियाकताबाद डाकखाना स्टॉप पर कचरे के बरसों पुराने डंपिंग पॉइंट का खात्मा तो कर दिया है, मगर तजावजात की भरमार से मौसर सफाई बदस्तूर महाल बनी हुई है। कैमरामैन इंजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वहादराबाद रबाती कैंपस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मक्का मदीना मॉडल्स और गैलरी पेश की गई। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। बहादराबाद में रबाती कैंपस के तहत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुनफरिद नुमाइश, मक्का मदीना मस्जिद नबवी के 8 मॉडल्स, गैलरी और 8 वर्चुअल रियलिटी गैलरीज पेश की गईं। CEO मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर उस्मान सफदर बोले, नुमाइश का मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर दौर के लिए मशले राह है। इस तरह की नुमाइश के सिलसिले को जारी रखेंगे। नबी वसल्लम की जो सीरत है वो तो हर ज़माने के लिए, और चाहे दौर जितना भी एडवांस हो जाए, जितनी भी एडवांसमेंट आ जाए, टेक्नोलॉजीज़ आ जाए, तो हर ज़माने के लिए हमारे लिए रहनुमाई है, उसमें हिदायत है। तो अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो उसी तरीके से हमने भी कोशिश की है कि जो हमारी ख़ास तौर पे यूथ है, जनरेशन आ रही है, तो उसको हम उसी तरीके से गाइडेंस दे सकें सीरत के हवाले से। स्कॉलर्स की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाक़यात बयान किए गए, वहीं मक्का मदीना के मॉडल्स शुरका को अरब की सरजमीन में ले गए। हमने इसमें कोशिश की गई उस दौर के हिसाब से लोगों को बताया जाए कि सारी ज़िंदगी जो वो पढ़ते रहे हैं वो फिर उनको ज़रा अब सामने नज़र आए और विजन कर सके कि अल्लाह के रसूल के दौर में ये क्या था। और फिर जो इसमें बहुत सारे पैगाम हैं, जब हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो अक्सर बहुत सारी चीज़ों के पैगाम हमें इसमें मिल जाते हैं। चीज़ें जो हमने सिर्फ सीरत में पढ़ी थी वो अब हमें विजुलाइज़ करके, और ऐसे हमें फ़ील हो रहा था कि हाँ यार ये खालिद बिन वलीद जो है यूँ करके आ रहा है और यूँ उसमें जो है वो जंग कर रहा है। फिर वो मक्का की ज़िंदगी दिखाई कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा से लेकर जो है गारे हिरा जाते थे अपने हज़रत खदीजा के घर से। रबाती कैंपस के तहत नुमाइश नौजवानों को इस्लामी शुआर बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुनव्वर करने का मौका फराहम करती है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 20। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी क्रिकेट की तरक्की के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशों के गर्विदा हो गए। कहते हैं क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए मोहसिन नकवी मुतहरिक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मेगा इवेंट के दौरान कराची में शानदार तकारीब मुनक़िद करेंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। क्रिकेट के मैदान सजने को तैयार, चैंपियंस ट्रॉफी की गहमा गहमी, हर खास आम को क्रिकेट से लगाओ। निजी स्कूल की स्पोर्ट्स कार्निवाल की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद और क्रिकेट के फरोग के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ किए बगैर न रह सके और कहा कि मोहसिन नकवी क्रिकेट की तरक्की के लिए मुतहरिक हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो बड़े मुतहरिक हैं और वो बहुत सारा काम कर भी रहे हैं।
رینوویشنز بھی کر رہے ہیں, باقی کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی گورنر ہاؤس اس کا اہتمام کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہر میں بھی رونق نظر آئے گی. اور ہم اس میزبانی کے حوالے سے جو میچز کراچی میں ہوں گے اس میں گورنر ہاؤس کی طرف سے بہترین سیلیبریشن ہوگی, فائر ورکس بھی ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ گہما گہمی اور وہ رونق کراچی کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بحال نظر آئے گی. گورنر سندھ نے چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں گورنر ہاؤس میں پروگرام بھی ترتیب دینے کا اعلان کیا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسی بات کرتے ہی کیوں ہے جس پر معافی مانگنی پڑے. پاکستان کے لیے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سیاست تو ساری زندگی ہوتی رہے گی, ہمیشہ سیاست رہتی ہے, لیکن پہلے پاکستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہونے جا رہا ہے, معاشرتی طور پہ بھی ہمیں اسے مستحکم کرنا ہے اور جس سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اچھی بات ہے کہ وہ معافی مانگے, سبھی کو مانگنی چاہیے کہ اگر اس پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے معافی سے کام چل سکتا ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. بچوں نے کھیلوں کے انعقاد کو ضروری قرار دیا. میں نے ریسنگ میں, جمناسٹکس میں نے بہت زیادہ انجوائمنٹ کری. گورنر سندھ نے نوجوانوں اور بچوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے اسی طرح کے اسپورٹس ایونٹس کی اہمیت پر زور دیا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. ارچڈ گرامر اسکول کا سالانہ اسپورٹس ڈے UPL اسپورٹس کمپلیکس میں سجا. جونیئر اور سینئر کیٹیگری میں طلباء و طالبات کے درمیان ریسز کے مقابلے بھی ہوئے. مزید محمد حماد کی رپورٹ میں دیکھیے. آرچڈ گرامر اسکول کا اسپورٹس ڈے, جونیئر اور سینئر کیٹیگری میں طلبہ کے درمیان دلچسپ مقابلے. سالانہ اسپورٹس گالا میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں رفیع ملہ کا کہنا تھا کہ وہ 4 سال سے سالانہ اسپورٹس گالا میں شرکت کر رہی ہیں. اسکولز کی سطح پر کھیلوں کے انعقاد سے باصلاحیت کھلاڑی ابھر کر سامنے آتے ہیں. گزشتہ 4 سالوں سے میں آرچڈ گرامر اسکول کے پروگرام میں آتی ہوں اسپورٹس کے, کیونکہ جو غیر نصابی آپ کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نصابی سرگرمیاں, کیونکہ بچے کی شخصیت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کھیل کود پرورش تعلیم کے ساتھ نہ ہو. اور یہ جو بچے موومنٹ کرتے ہیں تو وہ فزیکلی اسٹرانگ اور ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ تعلیم میں بہتر پرفارم کرتے ہیں. اسکول ایڈمنسٹریٹر وسیم صوفی نے بتایا کہ پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کا انعقاد ضروری ہے. والدین بھی اپنے بچوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیں. یہ ہمارا گرینڈ اسپورٹس ڈے کہلاتا ہے اور اس میں ہر بچہ شرکت کرتا ہے. تمام بچوں کو ہم یہاں لاتے ہیں ایک سال میں ایک دفعہ, اور ان کی تیاری پچھلے 2 مہینے سے جاری تھی. جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں وہ ان کو بچوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور اس موقع کے لیے بچے بڑا عرصے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں پورے سال کہ ہمارا اینول گرینڈ اسپورٹس ڈے کب ہوگا. مختلف ریس کے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کہتے ہیں ہمیں مقابلوں میں بہت مزہ آیا. ہر سال ایسے ایونٹ ہونے سے ہمیں ایک دوسرے پر سبقت لینے کا موقع ملتا ہے. حصہ لیا تھا, فرسٹ آئی ہوں اور میں نے بہت محنت کیا اور اسکول والے بہت اچھا کرتے ہیں کروا کے. پڑھائی بھی ہونی چاہیے اور وہ مزہ بھی آتا ہے, تھوڑا وہ ہوتی ہے نا ایکٹیویٹیز وغیرہ. میں نے ریلے ریس میں حصہ لیا تھا اور میں فرسٹ آئی ہوں. ایسے ایونٹس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے اسپورٹس کریکولم بڑھتا ہے. بلو ہاؤس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے میں نے, اور میں نے ریس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, ریلے ریس میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ, اور اس میں میری 3rd پوزیشن آئی ہے. مجھے بہت مزہ آیا اس میں, اور ہم نے پرفارمنس دی اور PD ڈسپلے ہم نے ان سب میں پرفارم کیا جو کہ سب بہت اچھا رہا. میں نے لیا تھا ڈریگ ریس میں لیا تھا, میں ہار گیا. اب اچھا لگا, ایک سال میں پورے سال پڑھتے ہیں, ایک دن ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پورا مزہ آتا ہے ہمیں. سالانہ اسپورٹس گالا کے اختتام پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں میڈل تقسیم کیے گئے. پاکستانی پیڈل فیڈریشن کا ورکشاپ کا انعقاد جس میں پیڈل کے عالمی معیار پر تبادلہ خیال کیا گیا. ورکشاپ میں پاکستان پیڈل کی انٹرنیشنل فیڈریشن الحاق پر بھی بریفنگ دی گئی. مزید محمد حماد کی رپورٹ میں دیکھیے. کراچی کے مقامی ہوٹل میں تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے والے پیڈل ٹینس کھیل کی ورکشاپ منعقد ہوئی. انٹرنیشنل پیڈل فیڈریشن سے منسلک ہونے والی پاکستان پیڈل فیڈریشن کی ورکشاپ پیڈل کھیل کے پلیئرز اور آفیشلز کے رولز اور پیڈل کا لائسنس حاصل کرنے کے طریقہ کار کی بریفنگ دی گئی. پاکستان پیڈل فیڈریشن کے صدر مدثر آرائیں کہتے ہیں اس کھیل کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیڈریشن لانچ کی. مستقبل میں ہم چیمپئن شپ بھی منعقد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی آگے نیشنل چیمپئن شپ کرانے جا رہے ہیں. آج جو ورکشاپ کا جو مقصد تھا رول ریگولیشن فارمیشن انٹرنیشنل پارٹیسپیشن اور جو لائسنسنگ ہے وہ ہم نے اویئرنیس دینی تھی کہ آگے ہماری فارمیشن کیسے ہوگی اور ہم اس کو کیسے چلانا چاہتے ہیں, اور انٹرنیشنل چیمپئن شپ اور ایشین چیمپئن شپ میں ہم نے اس کو کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کیسے سلیکشن ہوگی. ورکشاپ میں شرکت کرنے والے سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن کے سیکریٹری احمد علی راجپوت کا کہنا
کہنا ہے جس تیزی سے یہ کھیل مقبولیت حاصل کر رہا ہے اولمپک میں یہ کھیل اپنی جگہ بنا لے گا۔ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے ورکشاپ اور پیڈل، یہ تو پوری دنیا میں کھیلا جا رہا ہے اور اسٹارٹ ہو گیا ہے اب پاکستان سے۔ جو ہمارے متین صاحب ہیں پریزیڈنٹ قرۃ العین سیکرٹری ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیڈریشن جو ہے بہت جلد پورے پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائے گی اور آنے والے اولمپکس میں بھی یہ شامل ہوگی۔ ورکشاپ میں مختلف کھیلوں کی ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی اور نئے مقبول ہونے والے کھیلوں کی اہمیت اور ان کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد ابراہیم کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ ڈپٹی برٹش ہائی کمیشن میں داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لیڈیز فنڈ ریزنگ کی پروقار تقریب سجی۔ تقریب میں دنیا کی کامیاب خواتین کی جدوجہد پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مشن، باصلاحیت خود مختار خاتون پاکستان کی پہچان۔ برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن میں داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لیڈیز فنڈ UNDP تقریب سجائی گئی، جس میں خواتین کے لیے بنیادی تعلیم کے حصول اور ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ پالیسی عرفان سوبنو نے کہا کہ پاکستان میں بے نظیر بھٹو، شہید اور ملالہ یوسفزئی کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ Benazir Bhutto, the sacrifices that she made for the democracy and empowerment and inclusivity for the women of Pakistan and women of the world. She was the first Muslim women prime minister. You have Malala Yousafzai. She's leading global campaign to educate girl child. And you also have many other examples in the media, in the sports, and in the politics, and in education. They are represented at the grassroots level in Pakistan, and we support this idea. We support women empowerment. ڈپٹی کونسل جنرل جرمنی اور ڈسٹرکٹ ٹاؤن چیئرمین سکھر کمیل حیدر شاہ نے خواتین کو با اختیار بنانے پر زور دیا۔ A society cannot neglect a vital part of its society to be included. A society has to be inclusive, and German foreign policy objectives are the support of women's empowerment. اور یہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اسپیشلی تارا داؤد صاحبہ جو کام کر رہی ہے، اور ہم نے سندھ گورنمنٹ نے پچھلی بار بھی اسی طرح لیڈیز فنڈ میں جو کہ اسپیشلی فار دا سولر تھا، اس پہ بہت کام کیا تھا۔ ان کے وہ جو انسٹیٹیوٹ تھے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیے کہ وہ پورا سولرائزیشن کر کے دیں گے۔ اداکارہ سروت گیلانی اور اریز چودھری نے خواتین کے لیے منعقدہ فنڈ ریزنگ کی تقریب کو سراہا اور مزید لوگوں کو کار خیر کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ I'm really grateful to be a part of this event. اور تارا نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے جو یہ ایونٹ ہے، میں اس کو ٹوٹلی اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہوں۔ تو آئی تھنک یہ ہونا چاہیے اور وومنس کے لیے اسپیشلی ہونا چاہیے۔ اٹس اے ویری اسٹرانگ ایونٹ۔ تقریب میں اداکار ایاز خان، MQM رہنما نسرین جلیل، فریحہ الطاف سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں کو اعزازی ایوارڈز بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ سندھ بیچ گیمز کا مارکا سب سے زیادہ مقابلے جیت کر کراچی نے اپنے نام کر لیا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا بیچ گیمز میں چیئرمین بلاول بھٹو کا وین ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم، ساحل پر بیچ گیم کا شاندار انعقاد، کراچی نے مارکا اپنے نام کر لیا۔ حیدرآباد دوسری اور سکھر تیسری پوزیشن پر رہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر توانائی، ترقیات و منصوبہ بندی ناصر حسین شاہ نے کہا بیچ گیم چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن کا حصہ ہے۔ بیچ گیم میں دور دراز کے اضلاع سے لوگ آئے جہاں کھیل کی سہولیات نہیں ملتی۔ یہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے۔ بیچ گیمز اس کا آئیڈیا، اور پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دور دراز کے ڈسٹرکٹس کے بھی بچے اور بچیاں جو ہیں یہاں پہ آئے، انہوں نے اپنا ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر یہ سلسلے جاری اور ساری ہیں۔ اور اسپورٹس کے لیے تو سندھ گورنمنٹ میں بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، اور سردار محمد بخش مہر صاحب خود اسپورٹس مین ہیں، بہت اچھے کرکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری گیمز جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے۔
सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लशारी बोले, अब ये बीच गेम हर साल मुनक्किद होंगे। मजीद गेम्स को भी इस इवेंट में शामिल किया जाएगा। पूरे सिंध से 700 से ज़्यादा जो है वो खिलाड़ी इस सिंध बीच गेम 2025 में शरीक हुए हैं। ये बीच गेम्स जो है हमारे मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब की ख़ास हिदायत पे मुनक्किद किए गए और उनका यही डायरेक्शन है कि ये हमारे हर साल के इवेंट में सालियाना कैलेंडर में शामिल होंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े जोश और जज्बे से इस बीच गेम में हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि टैलेंट सामने आएगा जो आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकेगा। और माशाल्लाह से यहाँ पे देख रहे हैं कि यूथ को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ से नेशनल की टीम इंशाल्लाह ये उठाएंगे, तो काफ़ी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टीमें आई हुई हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनाद किया है सिंध बीच गेम्स का, ठीक है ना। इसी तरह ये गेम होते रहें, जो हमारे जूनियर्स लड़के हैं, जो हमारे जो हैं यूथ हैं, जो है मतलब इसी तरह मुकाबले खेलते रहेंगे, मतलब जो है ना आगे की तरफ निकलते रहेंगे। यहीं से हमारे मतलब जूनियर हैं और सीनियर यहीं से नेशनल के लिए भी खेलने के लिए जाएंगे। सिंध के तमाम डिवीजनों कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर के 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सिंध बीच गेम में बॉक्सिंग, थ्रो बॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, स्नूकर, कराटे, बैडमिंटन और दीगर गेम्स शामिल थे। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है।